السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں بحث چل رہی تھی۔ ایک سوامی جی ہیں، بی جے پی پروکتا ہیں، اور امتیاز جلیل صاحب جو MIM سے سنسد ہیں، ان کے درمیان بات چل رہی تھی، قربانی کے تعلق سے بحث چل رہی تھی ٹی وی پہ۔ تو سوامی جی ایک سوال کیے تھے کہ قربانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تھی، مگر مسلمان اپنی اولاد کی قربانی کیوں نہیں دیتے ہیں اور بکرے کی قربانی کیوں دیتے ہیں؟ حضرات یاد رکھیے گا، اور یہ میں سوامی جی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان باتوں کو آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور جانیں کہ سچائی کیا ہے۔ آپ کو اگر بی جے پی کی طرف سے پروکتا بنایا گیا ہے تو کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کر کے بنایا گیا ہوگا۔ آپ علم دان ہیں، کیونکہ شاید کہ میرا خیال سے اویسی صاحب نے جو ہے کئی بار اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ آپ کافی علم دان ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، اور آپ کی سوچ سمجھ بھی کافی اچھی ہے۔ اسی وجہ سے بی جے پی والوں نے آپ کو جو ہے پروکتا بنایا ہے، کیونکہ جن کے اندر جو چھمتا رہتا ہے ان کو وہی عہدہ دیا جاتا ہے اور وہی کام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ جب ان کا مرتبہ اونچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو کام بھی اونچا ہی سونپتا ہے اور ذمہ داری بھی بہت سخت دیتا ہے۔ جن کی جتنے بڑے عہدے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کی اتنی بڑی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا اسی طرح سے سمجھ لیجیے کہ آپ کی پارٹی کے اندر یا کوئی بھی دیگر پارٹی ہیں، ان کے اندر جو آدمی جیسے ہوں گے، جس چھمتے کے ہوں گے، جس قابل ہوں گے، ان کو وہی مقام دیا جائے گا، وہی کام سونپا جائے گا جو وہ کر لیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جو حکم دیا کہ اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کی قربانی کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام میری راہ میں قربانی اپنے بیٹے کی کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل تھے، اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم فرمائے گا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہمیشہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم تم اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر نور نظر کو میری راہ میں قربانی کرو، اور بآسانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ گئے اور اپنی بیٹی کی قربانی کرنے گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ان کا ایک امتحان تھا، ہمارا یہ ایک امتحان نہیں ہے۔ ہمارے اوپر یہ چیزیں واجب کی گئی ہے، ہمیں جو ہے محبت کو اظہار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم تو دیا تھا، مگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی، اپنی اولاد کی قربانی کا حکم نہیں دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رضائے الہی کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، وہ جو چھری بے جان ہے، لوہا ہے، اس سے جب ذبح کرتے ہیں تو اس چھری سے آواز آتی ہے۔ جب ابراہیم کہتے ہیں کہ اے چھری تو چلتی کیوں نہیں میرے لال کے اوپر، میرے لخت جگر نور نظر کے اوپر، تو چھری کہتی ہے کہ مولا اے جبرائیل، اے ابراہیم علیہ السلام، ہم کیسے چلیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جب آپ مجھے کہتے ہیں، چھری کہتی ہے کہ اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جب آپ کہتے ہیں مجھے چلنے کے لیے اسماعیل کی گردن پہ، تو آپ ایک بار کہتے ہیں کہ اے چھری میرے اسماعیل پہ چل، میرے اسماعیل کی گردن پر چل، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 100 دفعہ حکم ہوتا ہے کہ اے چھری میرے اسماعیل کے اوپر مت چل۔
کیونکہ وہاں پہ امتحان لینا تھا۔ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بس ضد ہو گئے کہ اے چھری تجھے تو چلنی ہی ہوگی، پھر رب کعبہ کی طرف سے حکم ہوا اے جبرائیل جا جنت سے ایک جانور لے کر کے آ جس کا نام دمبا ہے، اور وہ لے کر کے آ اور لا کر کے اسماعیل کو ہٹا کر کے اور اسماعیل کی جگہ پر وہ جانور کو رکھ دے، تاکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ضد بھی پوری ہو جائے گی اور رب کعبہ کا فرمان بھی پورا ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے کر کے جو ہے ساری باتیں سامنے میں پوری ہو گئی، اور وہاں پہ قربانی ہوئی، اور قربانی ہونے کے بعد وہاں سے حکم ہوا کہ مسلمانوں کو قربانی کرنا واجب ہے، جو پیسے والے ہیں، صاحب نصاب ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے بات جب یہاں رہی کہ قربانی میں ہم کیوں نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمیں صرف جانور کرنے کا حکم ہے، انسان کو نہیں۔ ہم جو ہے انسانیت کی جان بن کر کے ہمارے آقا علیہ السلام یعنی کہ ہمارے پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی جان بن کر کے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، کیونکہ انسان کو جب محمد رسول اللہ نے انسانیت کی جان پیدا کیا ہمارے آقا علیہ السلام کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام انسان کو بچانے کے لیے، انسانیت سکھانے کے لیے، اور گمراہیت، بربریت اور غلط فہمیاں کو دور کرنے کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام آئے ہیں، نہ کہ اپنی اولاد کو زندہ دفن کرنے کے لیے، اپنی اولادوں کے گردن پہ جو ہے چھریاں چلانے کے لیے۔ کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی جانور کی ہی قربانیاں دی ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کو رب کعبہ نے قربانی کے لیے جو حکم دیا وہ جانور کا دیا۔ اس وجہ سے خیال رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو جتنا اونچا مرتبہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اتنا بڑا امتحان بھی لیتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ وہ اس لائق تھے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو سکتے تھے، مگر ہم اس لائق نہیں کہ ہم جو ہے اتنے بڑے امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں، پریشانی نہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو کام کر پائے گا اسی چیز کا حکم دیتا ہے۔ لہٰذا ایسی غلط فہمی میں نہ پڑیں، ایسی سوچ نہ رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا بیٹے کی قربانی دی تھی اور آج مسلمان کیوں نہیں دیتے ہیں۔ مسلمان اس وجہ سے نہیں دیتے ہیں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم کو عمل میں لایا تھا، اور آج مسلمان بھی اللہ کے حکم کو عمل میں لا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو عمل میں لاتے ہوئے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی، مگر رب کعبہ نے جب ہمیں حکم دیا کہ اب آپ کو بیٹے کے اوپر چھری نہیں چلانی ہے، بیٹی کے اوپر چھری نہیں چلانی ہے، اولاد یا انسانوں کے اوپر چھری نہیں چلانی ہے، بلکہ انسان کے برخلاف یعنی کہ جو جانور آپ کے لیے حلال کی گئی ہے، جو جانور آپ کے لیے کھانے کے لیے جو ہے کھانے کی اجازت دی گئی ہے، ایسی جانوروں کو جو ہے آپ ذبح کریں، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ مسلمان اور اسلام کسی بھی چیز کے غلط چیز کے کو اپنا سمرتھن نہیں کرتا، اور کبھی بھی مسلمان اور اسلام کبھی بھی کسی کے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے دشواری نہیں چاہتا بلکہ آسانی چاہتا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ تم جانور کی قربانی کرو۔ شاید کہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر ایک لفظ اور خیال رکھیے گا کہ جیسے دنیا کے اندر جس کا جو مقام ہوتا ہے، مقام کی حیثیت سے انہیں جو ہے ان کو عہدہ دیا جاتا ہے، جو جس لائق ہوتا ہے اس لائق کام دیا جاتا ہے، ویسے ہی جو ہے شریعت اسلام میں، شریعت مصطفیٰ میں بھی جو جس لائق ہوتے ہیں ان کو اسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے۔ شریعت نے کبھی بھی کسی بھی کام کسی کو بھی کرنے کے لیے مجبور اور بے بس نہیں کیا ہے۔